آج میں آپ کو ایک ایسے مجاہد کی داستان سنانے جا رہا ہوں جس کا نام سنتے ہی غیرت، آزادی، بہادری اور مزاحمت کی ایک ساتھ یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی۔ یہ کہانی عجب خان افریدی کے ایک ایسے انسان کی جس نے اس سلطنت کو للکارا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ ایشیا، افریقہ، مشرق وسطی، دنیا کے کئی حصوں میں انگریز کا قبضہ تھا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ جھک جاتے تھے، لیکن خیبر پختونخوا کے سنگلاخ پہاڑوں میں ایک ایسا شیر پیدا ہوا جس نے دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت کو چیلنج کر دیا۔ عجب خان افریدی کا تعلق خیبر پختونخوا کے خیبر کے افریدی قبیلے سے تھا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ پشتون روایات، غیرت، عزت اور آزادی کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ ان کے نزدیک زندگی سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی تھی تو وہ عزت تھی، اور عزت پر حملہ پوری قوم پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ سن 1923 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عجب خان افریدی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ برطانوی فوج نے ایک کارروائی کے دوران ان کے خاندان کے گھر پر چھاپا مارا۔ مقامی روایت کے مطابق اس کارروائی میں خواتین کے پردے اور عزت کی بے حرمتی ہوئی۔ پشتون معاشرے میں یہ ناقابل برداشت تھا۔ اسی لمحے عجب خان افریدی نے قسم کھائی کہ وہ انگریز کو ایک ایسا جواب دیں گے جو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس کے بعد انہوں نے انگریز سامراج کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ انگریزوں نے ان کے سر کی قیمت مقرر کی، ہزاروں فوجی ان کی تلاش میں بھیجے، جاسوسوں کا جال بچھایا، مگر خیبر کے پہاڑ ان کا قلعہ تھے اور قبائلی عوام ان کی طاقت۔ وہ ہر بار انگریزوں کی گرفت سے بچ نکلتے اور انگریز مزید ذلیل ہو جاتے۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جس نے پوری برطانوی راج کو ہلا کر رکھ دیا۔ 9 اپریل 1923 جگہ درگئے کی برطانوی فوجی چھاونی، یہ وہ مقام تھا جہاں انگریز خود ناقابل تسخیر اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ سخت پہرے، مسلح سپاہی، جدید اسلحہ اور ہر طرف سیکیورٹی کا حصار۔ اسی چھاونی میں برطانوی فوج کے اعلیٰ افسر بریگیڈیئر R.E. ایلس کا سرکاری بنگلہ تھا جہاں ان کی بیٹی مولی ایلس قیام پذیر تھی۔ عجب خان افریدی نے اپنے چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ ایک انتہائی جرأت مندانہ کارروائی کی۔ وہ برطانوی چھاونی کے حفاظتی حصار کو عبور کرتے ہوئے بنگلے تک پہنچے اور مولی ایلس کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے نے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ لندن تک ہلچل مچا دی۔ دنیا حیران تھی کہ جس سلطنت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے ایک اعلیٰ فوجی افسر کے گھر تک ایک قبائلی مجاہد کیسے پہنچا۔ لیکن عجب خان افریدی کی عظمت صرف اس کارروائی میں نہیں تھی بلکہ ان کے کردار میں بھی تھی۔ انہوں نے مولی ایلس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ پشتون روایات کے مطابق اسے مکمل عزت، تحفظ اور احترام دیا۔ اسے وہی کھانا دیا جو خود کھاتے تھے، اس کی جان و مال کی حفاظت کی اور کسی کو اس کی بے عزتی کی اجازت تک نہ دی۔ بعد ازاں مذاکرات کے نتیجے میں مولی ایلس کو بحفاظت واپس کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ عجب خان کی جنگ عورتوں کے خلاف نہیں بلکہ ظلم، غلامی، سامراج کے خلاف۔ یہ واقعہ انگریزوں کے لیے صرف ایک سیکیورٹی ناکامی نہیں تھا بلکہ ان کی طاقت، غرور اور روب پر کاری ضرب تھا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عجب خان کو گرفتار کریں، مگر وہ انگریز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے۔ عجب خان افریدی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ آزادی صرف ہتھیاروں سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے عزت، غیرت، حوصلہ، قربانی اور اپنے اصولوں پر ڈٹ جانا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا جب قوموں میں عزت کا احساس زندہ ہو تو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں بھی انہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ مگر افسوس، آج اگر ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھیں گے کہ عجب خان افریدی کون تھے تو شاید بہت کم لوگ ان کا نام بھی جانتے ہوں۔ جن لوگوں نے انگریز سامراج کو للکارا، جنہوں نے اپنی جانیں آزادی اور عزت کے لیے داؤ پر لگا دی، آج وہ ہماری کتابوں، ہماری گفتگو اور ہماری اجتماعی یادداشت سے تقریباً غائب ہو چکے ہیں۔ دنیا کی قومیں اپنے ہیروز پر فلمیں بناتی ہیں، ان کے مجسمے تعمیر کرتی ہیں، ان کے نام پر ادارے قائم کرتی ہیں، ان کی جدوجہد کو نصاب کا حصہ بناتی ہے اور ہر نئی نسل کو بتاتی ہے کہ آزادی کن قربانیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن ہم
ہم اپنے ہیروز کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو دوسروں کے حوالے کر دیا، اپنی زبان کو کمزور ہونے دیا، اپنی روایات کو بھلا دیا، اپنے محسنوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، قومیں صرف جنگیں ہارنے سے زوال کا شکار نہیں ہوتی، قوموں کا اصل زوال اسی دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں، اپنی تاریخ سے رشتہ توڑ دیتی ہیں، اپنی زبان پر شرمندہ ہونے لگتی ہیں اور اپنی روایات کو بوجھ سمجھنے لگتی ہیں۔ عجب خان افریدی صرف پشتونوں کے ہیرو نہیں تھے، وہ برصغیر کے آزادی، غیرت اور مزاحمت کی ایک روشن علامت تھے۔ اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں میں خودداری، جرت اور آزادی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عجب خان افریدی جیسے کرداروں کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا، انہیں وہ مقام دلانا ہوگا جس کے وہ حقیقی طور پر مستحق ہیں۔ یہی زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔